السلام علیکم، حباب سجاد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ اس چیز کے ٹاپک یہ کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اس کو وہ ملتا ہے۔ دیکھیں، لوگ آج کل اللہ سے جنت مانگتے ہیں مگر جہنمی اعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے جنت مانگی ہی نہیں، کیونکہ اعمال ایسے کر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے تو وہ ایسے کام نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں جہنمی راستوں کی طرف نہ جانے دیتا۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ خدا سے جنت مانگیں اور وہ آپ کو جہنم دے دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ خدا سے اس کی یاد مانگیں، خدا سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاد سے زیادہ اس کی طلب مانگیں، اس کا قرب مانگیں۔ جب آپ اس کا قرب مانگیں گے ساری چیزیں مل جائیں گے۔ آپ قبر کے آسانی مانگیں اللہ سے، آخرت کی آسانی مانگیں اللہ سے، اور کیونکہ ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، ہماری قبر ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے رزق مانگیں اور اللہ ہمیں رزق نہ دے۔ اللہ ہر چیز دیتا ہے، لیکن ہم وہ طریقے نہیں اپناتے۔ ہمیں وہ طریقے رزق والے اپنانے ہوں گے، توکل کے ساتھ۔ ہم اللہ سے اس کا قرب مانگیں، کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ ہم اس سے قرب مانگ رہے ہیں لیکن ہم اعمال وہ نہیں کر رہے، مثلا کہ ہم ایسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، ہماری صحبت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں قرب نہیں مل رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگیں، خشیت مانگیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں دنیا کی محبت میں ڈال دے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے مانگنے میں کوئی تڑپ میں کمی ہے۔ آپ اپنی وہ کمیاں تلاش کریں ایکچولی، کہ یہ کمی کہاں سے ہے۔ آپ اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں، اہل بیت کی محبت مانگیں، آپ اللہ سے صحابہ کرام کی محبت مانگیں، آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں اولیاء کرام کی محبت مانگیں۔ اب یہ ساری چیزیں تو مانگ لی، لیکن اب آپ کو وہ طریقے بھی اپنانے ہوں گے جس سے یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو دے۔ آپ ایک طرف اللہ قرب مانگ رہے ہیں، شام کو جا کے دوستوں میں بیٹھ کے گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، فحش فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیسے اللہ قرب ملے گا؟ آپ جنت بھی مانگیں اللہ سے اور کام الٹے سیدھے کریں، ٹھیک ہے؟ آج کل نشہ عام ہو گیا، کسی بھی قسم کا نقشہ، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ جو مانگ رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ سے آپ مانگیں گے یہ مت سمجھیں کہ اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ مطلب صرف اس کا یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، ثابت قدمی سے، استقامت کے ساتھ۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جو بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ جو رب العالمین ہے اس کی غیرت سب سے زیادہ ہے۔ وہ جو بھی مانگے گا اللہ اس کو دے گا، کیونکہ آخرت میں اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا ہے، وہ آپ سے بات کرے گا۔ آپ اللہ سے کہیں گے میں تو جنت مانگتا تھا لیکن مجھے جنت مل گئی، تو وہاں پہ اللہ آپ کو جواب دے گا تو نے وہ اعمال ہی نہیں کیے، اگر تو وہ اعمال کرتا تو میں تجھے جنت دیتا۔ خالی دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا را رمضان ہے، رمضان کے اس سے اپنے آپ کو بدلے، جو دعا مانگیں اس پیٹرن کو اپنائیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا اس طریقے کو اپنائیں، گھر میں مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوں، اللہ سے اپنے گھر کا سکون مانگیں، بیوی کا سکون، اولاد کا سکھ مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور پھر اپنی اولاد کو وہ چیزیں بھی دیں جس سے وہ ترقی کر سکے، غصے سے بات نہ کریں۔ میں بھی کئی دفعہ اپنے بچے سے، بیٹے سے غصے میں بات کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، بچے سے پیار سے پیش آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا دل سخت ہو گیا تو وہ چھوٹے بچوں کو چومیں، جو بھی آپ کے گھر پہ چھوٹے بچے ہیں ان کو چومیں، زیادہ سے زیادہ چومیں گے، دل نرم ہو جائے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔